حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس کی کل معذرت کرنی پڑے۔ تیسری بات یہ کہ جو کچھ مال و دولت لوگوں کے پاس ہے اپنے آپ کو قطعاً اسے نا امید کر لو۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، یعنی جب تم کو نماز پڑھنی ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھ لو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو۔ رخصت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اب اس کو معلوم ہے کہ اب مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، اس دنیا میں مجھے جانا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر بعض مرتبہ کوئی شخص ہوتا ہے تو کوئی ظالم اس سے کہتا ہے کہ بھئی ہم تو آپ کو مار لیں گے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع دے دو، اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہو وہ کر لو۔ اب اس کا معلوم یہ ہے کہ اب مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اب کوئی سجدہ مجھ کو کرنا نصیب نہیں ہے، کیونکہ اب زندگی ہی نہیں رہے گی تو سجدہ کیا کرے گا۔ تو وہ کس خضوع کے ساتھ، کس توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے گا، تو ساری توجہ نمازی کی طرف رہے گی اور یہ سمجھے گی آخری نماز ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب بھی نماز پڑھ لو تصور کرو میری آخری نماز ہے، میری یقین جانو آخری نماز ہے، دوسری نماز ملے یا نہیں ملے۔ اس کا ہلکا سا ایک اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، ایک آدمی حج کو گیا تو اب اس کے بعد آخری نماز اس کو حرم میں پڑھنی ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ گاڑی آ چکی ہے اور سامان لوڈ ہو چکا ہے، اب جو ہے جدہ جانا ہے، وہاں سے جہاز پکڑ کے اپنے ملک جانا ہے اور اس کو پورا یقین ہے کہ بھائی اب تو جانا ہے۔ بعض لوگوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب تو آنا نہیں، کیوں کوئی بڑھاپا بھی ہے اور مالی حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ جلدی سے دوبارہ آ سکیں، اس لیے وہ نماز جو پڑھتا ہے بس کچھ نہ پوچھو، اس کا معلوم ہے آخری نماز ہے کہ پھر نصیب ہوگی یا نہیں، یا اگر کوئی تندرست بھی ہو مالدار بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ دوسرا حج بھی نصیب ہو جائے، دوسری زیارت ہو جائے، بس وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور ایسی اللہ اکبر۔ ایسے مسجد نبوی میں ہے، بھائی اب جانا ہے، گاڑی تیار ہے، یہ آخری نماز ہے، تو آخری نماز امام کے ساتھ پڑھ لے یا نفل پڑھ لے تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے کہ یہ آخری الوداعی نماز ہے، تو دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے، ساری توجہ ادھر کو رہتی ہے کہ اور تو نمازیں پڑھیں گے اپنے گھر میں جا کر، لیکن یہاں کی حرم کی نماز اب نہیں ملے گی کہ 1 لاکھ کا ثواب ہے مکہ المکرمہ میں اور 50,000 کا ثواب ہے مدینہ طیبہ میں، تو ایسی نماز پڑھ لے گا وہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسی نماز پڑھ لو جس میں پوری توجہ ہو، تو ساری زندگی ایسی نماز پڑھ لو، یہ آخری نماز ہے، یہ آخری نماز ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ ظہر کی نماز پڑھ لی عصر کی نماز نصیب ہوئی یا نہیں، کون دیکھ کے آیا۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک جوان بیان میں تھا، تو 3 نمازیں تو اس نے ہمارے ساتھ پڑھ لی وہاں، عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد بیان ہوا، عشاء کی نماز پڑھ لی، گھر جا کے اس کا انتقال ہو گیا، جوان تھا۔ صبح کو مجھے فون آیا کہ وہ جو جوان تھا، میں نے کہا ہاں تھا، تو کہتے ہیں کہ گھر جا کر اس کا انتقال ہوا، رات میں ہم نے دفن کیا، رات لمبی تھی اس وقت، تو اب عشاء کی نماز تو پڑھ لی لیکن فجر کی نماز اس کے مقدر میں اب نہیں تھی، تو اس سے نماز مضبوط بن جائے گی، خشوع خضوع نماز میں رہے گا۔ تو آپ نے پہلی نصیحت ان کو یہ کی کہ جب بھی کوئی نماز پڑھ لو تو ایسی نماز پڑھو صلاۃ مودعین، مودعین اسم فاعل بھی پڑھ سکتے، اس کے اسم مفعول بھی پڑھا گیا، مودع کے معنی جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، کیا بھائی سب سے رخصت ہونا، بھائی مجھے اجازت دے دو، اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی فارن میں کام کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ اپنے گھر آ گیا تو بس رخصت دے رہا ہر ایک کے سب، اب میں جا رہا ہوں، اب میں، تو ایسی نماز پڑھ لو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ایسی نماز پڑھ لیں گویا کہ یہ آخری نماز ہے۔
تو اگر اتنی کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو اتنا تو کر لیں کہ اپنی توجہ کس کی طرف رکھے؟ نماز کی طرف. ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے بچپن کی نماز، ایسے بچپن کی نماز کہ بچپن میں تو نماز کے اندر کھیل کود کے خیال آتے تھے، پھر جوانی آ گئی اس میں کاروبار کے خیال آ رہے ہیں، اب بڑھاپا آ گیا اس میں بھی پرانی باتیں یا نئے نئے پلان ذہن میں آتے ہیں. تو ایک دن بھی ایسی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت کی نماز بھی ایسی نصیب نہیں جس میں پوری توجہ رہے کس کی طرف؟ نماز کی طرف. تو یہ آپ نے ایک نصیحت فرمائی.